اور اصطلاحی اور ٹریڈیشنل معنی کیا؟ جس کو ہم اور آپ سجدہ کہتے ہیں کہ پیشانی اور ناک زمین پر رکھ دینا، یہ تو وہی مراد ہے۔ اور یا پھر اس کے لغوی معنی لیے جائیں گے، اور وہ ہیں کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ جھکنا۔ ضروری نہیں کہ آپ ماتھا اور ناک زمین پر ٹیکیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے سامنے اپنے آپ کے اپنا خشوع اور خضوع ظاہر کرنا، اور جس کو یوں کہیے سر تسلیم خم کر دینا، تو یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ جھکنا یہ سجدے کے لغوی معنی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوگا اس صورت میں کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر نرمی کیوں نہیں پیدا ہوتی، خوف خدا کیوں نہیں پیدا ہوتا، خشوع کیوں نہیں پیدا ہوتا، اور یہ بات کیوں نہیں مان لیتے قرآن کی بات کے سامنے آخر یہ کرفوں کیوں دکھلاتے ہیں؟ تو یہ لغوی معنی کے اعتبار سے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ لیے جائیں تو اس کے قرینے یہ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کی قسم اس آیت کے پڑھنے اور سننے پر اس دن سے میں نے سجدہ کرنا شروع کیا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا جس دن سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے پڑھنے پر سجدہ کرتے دیکھا۔ تو اسی واسطے آیت سجدہ ہے، اسی لیے اس کے پڑھنے پر سجدہ کرنا ہے۔ اور حنفیہ کا مسلک اسی آیت کی بنیاد پر یہ ہے کہ آیات سجدہ جو ہیں ان کے پڑھنے اور سننے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ شوافع کے نزدیک واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سجدہ نہ کرنے پر مذمت ہو رہی ہے، تو جس کام کے نہ کرنے پر مذمت ہو، برائی بیان کی جا رہی، اس کام کا کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ محض اگر سنت ہوتا تو اس کے چھوڑنے پر مذمت نہ ہوتی۔ یہ ہے حنفیہ کی دلیل، اس لیے ان کے نزدیک واجب ہے۔ اچھا صاحب، جب یہ آیت سجدہ آ گئی تو اس پر میں اس سے متعلق جو بہت ضروری مسئلے ہیں وہ بھی بتلا دوں۔ قرآن حکیم میں 14 سجدے ہیں، 14 آیتیں ہیں جن پر سجدہ کیا جانا ہے، اس پر تو اتفاق ہے شوافع حنفیہ کا، لیکن اختلاف ہے تو ایک اس بات میں ہے کہ شوافع سورہ صاد کے اندر جو آیت آئی ہے سجدے کی وہ اس کو آیت سجدہ نہیں مانتے، بلکہ سورہ الانبیاء کے اندر 2 آیتیں سجدے کی مانتے ہیں۔ سورہ الانبیاء جو 17ویں سپارے میں، حنفیہ جو ہیں وہ سورۃ الانبیاء میں 1 آیت سجدے کی مانتے ہیں اور سورہ صاد کے اندر اس کی جگہ پر سجدے کی آیت مانتے ہیں۔ جو دوسری آیت سورہ انبیاء میں ہے جس کو شوافع کہتے ہیں کہ وہ آیت سجدہ ہے اور حنفیہ نہیں کہتے، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یہ ہے وہ آیت۔ تو اس میں لفظ سجدہ ہے، سجدہ کرو، اس لیے شوافع کہتے ہیں کہ آیت سجدہ ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ سے سجدہ نماز مراد ہے، سجدہ تلاوت مراد نہیں۔ کیوں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے پہلے رکوع کا تذکرہ موجود ہے، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، مطلب یہ کہ نماز پڑھو، اس واسطے یہ سجدہ آیت سجدہ نہیں ہے جس پر سجدہ کیا جائے، تو یہ حنفیہ کا کہنا ہے۔ 14 سجدے تو ہیں، لیکن وہ سورہ صاد اور سورہ انبیاء میں آ کر حنفیہ اور شوافع کا اختلاف ہے۔ روایتیں دونوں کے پاس موجود ہیں، حدیث کی روایتیں صحابہ نے جو نقل کیا وہ دونوں کے پاس موجود ہیں، اس لیے یہ ایک تو مسئلہ یہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ صرف پڑھنے والے پر ہی واجب نہیں بلکہ سننے والے پر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات میں واضح ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر یہ کوئی آیت سجدہ پڑھی جا رہی ہے تو پڑھنے والے پر بھی ہے، امام صاحب پر، اور سننے والے پر بھی ہے۔ مقتدی ہیں تو وہ نماز کا سجدہ نمازی میں ہوگا، مقتدی بھی کریں گے، امام بھی کریں گے۔ لیکن جو نماز کے اندر نہیں ہے اور انہوں نے آیت سجدہ سن لی ہے ان پر بھی سجدہ واجب ہو گیا، مگر وہ نماز میں جانے کے پابند نہیں ہیں، اس سجدے کو ادا کرنے کے لیے وہ نماز کے بغیر ہی سجدہ کر لیں گے، اس لیے کہ نماز کے باہر انہوں نے سنا ہے، وہ نماز کے باہر ہی اس سجدے کو کریں گے۔ مقتدی تو نماز کے دوران کرے گا، لیکن جو مقتدی نہیں ہے اور اس نے سنا ہے وہ اس کے لیے نماز کی ضرورت نہیں ہے،
کہ وہ نماز میں آ کر کے اور پہلے وہ سجدہ تلاوت کر لے اور پھر اس کے بعد یہ ضرورت نہیں، بلکہ وہ کسی بھی وقت سجدہ تلاوت کر لے گا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ وجوب سجدہ تو سننے اور پڑھنے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی کا وجوب وہ تا زندگی ہے، جب چاہے کر لیا جائے، فوری طور پر اس کا ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص کسی کے پاس مال اتنا جمع ہو جائے کہ جس مال کے آنے پر حج واجب ہو جاتا ہے، تو وجوب تو اسی وقت ہو گیا، مگر ادائیگی اسی وقت واجب نہیں، بلکہ زندگی میں جب بھی حج ادا کرنے جائے گا وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ ادائیگی علی الفور نہیں ہے، وجوب جو ہے وہ البتہ وہ اس وقت فوراً ہو چکا۔ یہ صورت سجدے کی بھی ہے۔ 5ویں بات اس تعلق سے یہ ہے کہ اگر ایک ہی آیت کی بار بار تلاوت کی جا رہی ہے، ایک ہی آیت سجدے کی، تو اس میں اگر ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے یا زیادہ سے زیادہ چھوٹا ایک روم ہے جس میں ہے وہ موجود اور اسی میں وہ اپنا ایک جگہ سے دوسری جگہ مثلا چل پھر کر کے اسی ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہے، تو چاہے جتنی مرتبہ اس آیت کو پڑھ لے ایک ہی سجدہ رہے گا۔ اور اگر وہ وہاں سے دور چلا گیا، مثلا باہر چلا گیا، اپنے روم سے نکل کر کے دوسرے روم میں چلا گیا، سمجھ میں آیا؟ تب اس صورت میں اگر پہلے اس نے آیت پڑھی تھی اس وقت سجدہ واجب ہوگا، اور جگہ کے بدل جانے سے پھر اگر اسی آیت سجدہ کی تلاوت کرے گا پھر سجدہ اس پر الگ سے کرنا پڑے گا اس کو۔ سمجھ میں آیا؟ اور اگر الگ الگ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو ہر آیت کی جگہ الگ کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے یہ ہے کہ سورہ انشقاق پڑھی، کوئی اور سورت جس میں وہ آیت آ رہی وہ پڑھی، تو جتنی آیتیں سجدے کی پڑے گا ہر ایک آیت کے لیے الگ الگ سجدہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر ایک ہی نشست میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہم بیٹھے ہیں تو ہم نے ایک آیت پڑھی اور سنی، ہم نے سجدہ کر لیا، پھر اسی آیت کو پڑھا اور سنا، پھر بھی سجدہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ سجدہ پہلی جو کچھ ہو چکا آگے والی کی تلاوت کے لیے نہیں ہے، پہلی والی تلاوت کے واسطے تھا۔ تو یہ مسائل ہیں سجدے سے متعلق، اس لیے چونکہ بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں میں نے بتلا دیا۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہونی چاہیے۔ اس سے یہ ادب معلوم ہوا کہ قرآن پاک پڑھا اور سنا جائے تو مخاطبین سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیے، اپنے حال میں ہیں، خوش گپیاں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں اور قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی توہین ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پورے طور پر دل اور دماغ سے اپنے آپ کو متوجہ کر لو قرآن کی طرف۔ اسی لیے دوسرے کا فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے توجہ کے ساتھ سنو، بے توجہ کے ساتھ بھی نہیں۔ فَاسْمَعُوا نہیں ہے، فَاسْتَمِعُوا ہے۔ فَاسْمَعُوا کے معنی یہ ہے کیسے بھی کان میں آواز پہنچ جائے، ارادہ ہو کہ نہ ہو، یہ تو سماع ہے۔ استماع کے معنی یہ ہے سننے کے لیے اپنے آپ کو متوجہ کر لینا۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور اس کے لیے اگر تم بول چال کر رہے تھے اس کو چھوڑو، وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ۔ خاموش نہیں ہوگے تو سنو گے کیسے؟ اس لیے توجہ کے ساتھ سننے کے لیے خاموش ہونا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں بڑی غفلت کرتے ہیں، بہت گناہ ہے۔ قرآن کے پاک کی توہین کرنا یہ بڑے گناہ کی بات ہے، اس لیے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور خشوع اور خضوع پیدا ہونا چاہیے پڑھنے اور سننے کے وقت میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمانا تو یہ تھا قرآن پڑھو رو، اگر رونا نہیں آ رہا بتکلف رو لو۔ سمجھ میں آیا؟ بتکلف بھی رو گے تو شاید حقیقتاً رونا آ جائے۔ تو قرآن جو ہے وہ دلوں کے اندر ایک تبدیلی لانے والی کتاب ہے۔ جو وہ کیسا دل ہے کہ قرآن اس کے سامنے آئے اور اس دل کے اندر کوئی نرمی پیدا نہ ہو۔ دل ایک زمین کی طرح ہے اور قرآن ایک بارش کی طرح ہے۔ زمین کے اوپر بارش پڑے، اب اگر صاف وہاں سے گزر گئی اس کے معنی یہ ہے کہ زمین صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ زمین صحیح کون سی ہے کہ بارش کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ اپنے اندر جذب کر لے، وہ صحیح زمین ہے۔ اس واسطے دل کو نرمانا چاہیے۔ فرمایا کہ کیا ہو گیا جب یہ ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان میں نرمی نہیں پیدا ہوتی، خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوتا اور سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون،
نرمی تو کہاں سے پیدا ہو ان کے دلوں میں، الٹا یہ تو قرآن کو جھٹلاتے ہیں. یہ کافر جو ہیں یہ جھٹلاتے ہیں قرآن کو، قرآن کی باتوں کو، کہتے ہیں سب غلط. واللہ اعلم بما یوعون، اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ سمیٹ رہے ہیں، جو کچھ سمیٹ رہے ہیں. کیا سمیٹ رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانیاں، لوگوں کے حق میں ظلم اور زیادتیاں، یہی تو سمیٹا انہوں نے. جبھی تو اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے. اللہ کو خوب پتا ہے جو یہ سمیٹ رہے ہیں. سو فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. سمجھ میں آیا؟ ان کا یہ سارے کیا دھرا، ان کے کرتوت یہ ایسے ہی نہیں چلے جائیں گے، سمجھ میں آیا؟ ختم نہیں ہو سکتے. ان کا بدلہ ان کو مل کر رہے گا. فبشرہم بعذاب علیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. ہاں بے شک سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کے واسطے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اجر کچھ ختم بھی ہوتا ہے، بلکہ یہ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جنہوں نے ایمان کے بعد نیک عمل کیے ہیں. ایمان تو وہ چیز ہے کہ جو حالات کی تابع نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو ایک دل کی ایک کیفیت ہے، دل کا یقین ہے. یہ نہیں ہوگا کہ جوانی میں ایمان طاقتور اور بڑھاپے میں کمزور ہو گیا. تندرست آدمی کا ایمان مضبوط اور جو بیمار ہو گیا اس کا ایمان جو ہے وہ بھی بیمار ہو گیا. یہ نہیں. ایمان تو وہ کیفیت ہے کہ جو ہر حالت میں یکساں رہ سکتی ہے. لیکن اعمال جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. اعمال جو ہیں وہ حالات کے تابع ہیں. ایک تندرست آدمی کا عمل بیمار آدمی کے عمل سے مختلف ہوگا اور بیمار کا عمل تندرست سے مختلف ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے بیمار اور تندرست میں فرق ہوتا ہے. اسی واسطے کیا ہے شریعت نے بھی اس کی رعایت کی ہے. رمضان آ گیا، عمل یہ ہے کہ روزہ رکھو، لیکن یہ کہ اب بیمار ہو روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے اس کو مؤخر کر دو، پوسٹ پون کر دو، جب بیماری دور ہو جائے گی پھر رکھ لینا اگرچہ رمضان نہ ہو. سفر میں جا رہے ہو، سفر میں تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے روزے کو پوسٹ پون کر دو. نماز پڑھنی ہے، اس میں قیام اور قعود اور جلوس اور سجدہ رکوع سب ہے. اگر بیمار ہو کھڑے نہیں رہ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو وغیرہ وغیرہ. تو اعمال جو ہے تو حالات کے ساتھ لگے بنے ہیں، لیکن ایمان جو ہے وہ یکساں ہے، ہر حالت میں رہنے والی چیز. اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے. اعمال تو اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز ایمان ہے. جب اصل چیز ایمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالی تندرستی کے زمانے کے اعمال کی جزا بیماری کے زمانے میں ختم نہیں کریں گے. بیماری کے زمانے میں اس کو برابر جزا ملتی رہے گی. سمجھ میں آیا؟ کیوں ملتی رہے گی؟ اس لیے کہ ایمان تو باقی ہے. جو جوانی کے زمانے کے اعمال جو ہیں وہ بڑھاپے میں آ کر اگر وہ عمل نہ رہے باقی، جزا ملتی رہے گی. سمجھ میں آیا؟ کیوں ملتی رہے گی؟ اس لیے کہ ایمان موجود ہے. وہی ایمان جوانی کے زمانے میں اگر اس کے اعمال کو درست رکھے ہوئے تھا، ایکٹیو کیے ہوئے تھا، آج اگر بڑھاپا آ گیا اس میں اس کا کیا قصور؟ بڑھاپا تو ہمارا بھیجا ہوا ہے، کمزوری تو ہماری طرف سے اس پر مسلط ہوئی ہے. ایمان اس کا اپنا تھا، لہذا ایمان کے مطابق اس کو جزا ملتی رہے گی. یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک شخص ہے کہ جو حدیث تو ذرا اور تھوڑی تفصیلی ہے مگر میں پوری نہیں بتا رہا ہوں. فرمایا ایک شخص ہے جس کے پاس علم ہے مال نہیں ہے. علم کا مطلب علم دین. تو علم ہے مال نہیں ہے. اب وہ یوں کہتا ہے اے اللہ میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں ان جگہوں میں خرچ کرتا. علم کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان جگہوں پر خرچ کرتا. آج میرے پاس مال نہیں ہے تو میں اس مدرسے میں نہیں دے سکتا، اس مسجد میں نہیں دے سکتا، فلانے کام نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر ہوتا میں یقینی طور پر یہ کام کرتا. وہ اللہ سے کہہ رہا ہے. میرے سے اور آپ سے تو ہر ایک کہہ لے، سمجھ میں آیا؟ لیکن اللہ سے کہنے کے معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی اس خواہش میں، اپنے اس عزم میں پکا ہے. وہ اللہ سے کہتا ہے.
اللہ سبحانہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو وہ اجر دیں گے، جو صدقہ کرنے کا اجر ہے وہ اس کو دیں گے۔ دیکھا آپ نے کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا ایمان جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر مال ہو تو ضرور دے، یہ تو اس کا ایمان ہے، یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ مال اگر نہیں ہے تو وہ ہمارا فعل ہے، یہ اللہ کا فعل ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اس بات سے اللہ سبحانہ و تعالی جو کام ان سے متعلق ہے اس کا جرم اس پر کیسے رکھیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اگر کوئی شخص اس کی خواہش ہی نہ کرے کہ میرے پاس مال ہو تو میں راہ خدا میں خرچ کروں، اللہ سے اگر وہ بات ہی نہ کر رہا ہو اس کی تو اس کو اجر بھی نہیں ملنا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان میں ہمیں اور آپ کو سب کو شامل فرمائے۔